يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی بڑے اہم مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ وہ بدلہ اصل تو آخرت میں جنت یا جہنم کے شکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ مراحل ہیں، ان میں سے دنیا کی یہ زندگی بھی ہے۔ یہاں پر بھی انسان کو اپنے عمل کا بدلہ بعض دفعہ مل جاتا ہے، اچھے عمل کا بدلہ بھی ملتا ہے، برے عمل کا بدلہ بھی ملتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے، جس کو دور برزخ کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اعمال کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے، اور اس بدلے میں انسان کے لیے بعض دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ رب العالمین کا غصہ اس پر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جہنم میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ برزخ میں بھی اس کو اس کی سزا دے دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کن کن حالات میں رکھنا ہے، اور بعض اعمال، بعض نافرمانیاں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو قیامت قائم ہونے سے پہلے ملے گی۔ اس حدیث میں ایسی باتوں کا تذکرہ ہے، آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید کہ اس سے ہم نصیحت لے کر، عبرت لے کر اپنی اصلاح کریں، اور وہ اعمال جو برزخ کی سزاؤں کا سبب بنتے ہیں اور قبر میں انسان کے لیے اذیت اور عذاب کی وجہ بنتے ہیں، ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سب سے زیادہ صحیح الفاظ اور سب سے زیادہ جامع الفاظ وہی ہیں۔ جابر بن سمرہ، بلکہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز پڑھاتے تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، هل رأى احد منکم رؤیا، تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا خواب بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی تعبیر بتا دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ نے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنا خواب بیان نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنی رأیت رؤیا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آج میں آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر نہیں دیا تھا، بلکہ خواب میں ان کو دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اسی خواب کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی کا خواب اور امتی کے خواب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ ہم میں سے کسی کا خواب، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور یہ حق اور سچ ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔
بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے، لیکن ہر خواب کو مکمل یقین کے ساتھ حق اور سچ کہنا یہ ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر بڑے سے بڑا نیک انسان بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، میرے پاس فرشتہ آیا، میں نے خواب میں دیکھا، میرے پاس نبی آئے اور مجھے یہ بات بتائی، وہ بات شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ خوابوں کے اوپر شریعت کی بنیاد نہیں ہے، لیکن جو نبی کے خواب ہیں وہ عام خواب نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں تو وہ اس خواب کی بنیاد پر ہے جو اللہ کی وحی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے جاہل لوگ پائے جاتے ہیں کہ جی مجھے فلاں پیر صاحب نے کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں۔ پنجاب میں کچھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، ایک بندے نے اپنے 4 بیٹے ذبح کیے، اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے، کہتے مجھے پیر صاحب نے خواب میں آ کے بتایا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی چاہیے، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ بند کر رکھا ہے، اور انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ عام خواب نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور اس خواب میں کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس 2 آنے والے آئے، 2 انہ اتانی اللیلۃ آتیان، 2 آنے والے میرے پاس آئے، وانہما ابتعثانی، دونوں نے مجھے ساتھ لیا، کہنے لگے وانہما قال لی انطلق، دونوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، کہتے وان انطلقت معہما، میں ان کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے فرمایا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُرْتَجِعٍ، ایک آدمی پر سے ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، جو لیٹا ہوا آدمی ہے دوسرا آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے، اور سر کے اوپر کھڑا ہو کر ایک بہت بڑا پتھر اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اور فرمایا وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَطْلَقُ رَأْسَهُ، جو کھڑا ہے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر سر کے اوپر اٹھا کر جو لیٹا ہوا آدمی اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اور اس کا سر جو ہے اس پتھر کے نیچے کچل جاتا ہے۔ فرمایا وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، یہی آدمی جا کر وہ پتھر دوبارہ اٹھا کر لاتا ہے، جب اس لیٹے ہوئے آدمی کے پاس پہنچتا ہے، فرمایا جب یہ پہنچ آتا ہے فلا يرجع الیہ حتی یصح رأسہ، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ پھر وہ پتھر اپنے سر کے اوپر اٹھا کر دوبارہ اس کے اوپر مارتا ہے، اور پھر وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، یہ جا کے پتھر اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی پتھر لاتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، اس کا سر پوڑ دیتا ہے، کچل دیتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے تو دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہی سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ یہ مسلسل یہ عمل چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت لہما، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا جو مجھے لے کے جا رہے تھے، سبحان اللہ ما ہذان، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے، یہ کیا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا انطلق انطلق، آگے چلو آگے چلو، بتایا نہیں۔ فرمایا میں آگے چلا، فانطلقنا فاتینا علی رجل مستلق لقفاہ، ہم گئے، ایک آدمی سیدھا لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی ہاتھ میں لوہے کا کنڈا لے کر کھڑا ہے۔ فرمایا وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ، وہ اس کے ایک جبڑے کی طرف آتا ہے اور اس میں وہ کنڈا ڈالتا ہے، فَيُشَرْشِرُ شِرْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، اس کے جبڑے کو پھاڑ کے گردن تک پہنچا دیتا ہے۔ جب دائیں طرف سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر بائیں طرف جا کر کنڈا ڈالتا ہے اور اس کے منہ کو پھاڑ دیتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے گردن تک چیر دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ بائیں طرف سے فارغ ہوتا ہے پھر دائیں طرف آتا ہے تو دائیں طرف ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، جب یہاں سے فارغ ہوتا ہے ادھر آتا ہے تو یہ طرف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس طرح مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ عمل چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں سبحان اللہ یہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے ان کا؟ انہوں نے مجھے وہی دوبارہ جواب دیا انطلق انطلق، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ فرمایا میں آگے چلا، جب ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اور تندور جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا اوپر سے منہ تنگ ہے لیکن نیچے سے وہ کافی کھلا ہے، اور اس کے اندر سے شور اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے
جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو اس کے اندر کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو بے لباس ہیں، ننگے ہیں بالکل. آگ کے شعلے کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں اور آگ کا شعلہ ان کو اوپر کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن جب آگ کا شعلہ کچھ کم ہو جاتا ہے پھر وہ نیچے جا کے گرتے ہیں. تو فرمایا میں نے ان اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھے پھر وہی کہا کہ آپ آگے چلیں آگے چلیں. فرمایا ہم آگے گئے، ایک نہر ہے اور وہ نہر ایسا ہے اس کا پانی خون کی طرح بالکل سرخ. ایک آدمی اس نہر کے درمیان میں تیراکی کرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک اور آدمی جو نہر کے کنارے کھڑا ہے اور اس کے پاس بہت سارے پتھر اس نے اکٹھے کیے ہیں. جیسے ہی وہ آدمی تیرتا ہوا نہر کے کنارے پر پہنچتا ہے اور نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کھڑا آدمی ان پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں دے مارتا ہے، یہاں تک وہ پتھر جا کے اس کے منہ میں لگتا ہے اور وہ آدمی نہر سے کنارے سے واپس پلٹتا ہے اور درمیان کے اندر جا کے گرتا ہے. اسی طرح پھر یہ تیراکی کرتا ہوا تکتا ہوا آ جاتا ہے. جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آدمی اس کو نکلنے نہیں دیتا اور اس کے منہ میں ایک پتھر دے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے فرمایا انطلق انطلق، آگے چلے آگے چلے. فرمایا جب ہم آگے گئے، ایک آدمی ہے کہ دنیا میں کبھی آپ نے اس جیسا بدترین شکل والا آدمی دیکھا نہیں ہوگا. اتنی اس کی شکل بہت خطرناک اور کریہ المنظر، جس کو دیکھنا بھی انسان گوارا نہیں کرتا. فرمایا اس کو میں نے دیکھا اور آگ کے پاس بیٹھا ہوا وہ آگ کو بڑکا رہا ہے، آگ کو بڑکا رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے، آگ کو بڑکانے میں ہی مسلسل لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلے آگے چلے. فرمایا ہم آگے گئے، ایک باغیچہ ہے اور اتنا گھنا باغیچہ، اس کے پتے اس کے پھول اور اس کے اندر ہر طرح کی مطلب خوبصورتی موجود ہے. فرمایا ایک آدمی اس باغیچے کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اتنا لمبا ہے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے قریب ہے کہ گردن آسمان کے اوپر جہاں کی نگاہ پڑ جائے، اتنا بلند، یعنی اتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. تو فرمایا اس کے آس پاس کچھ بچے ہیں اور ایسے خوبصورت بچے اور اتنی زیادہ تعداد میں کہ میں نے کبھی دیکھے نہیں تھے اتنے تعداد میں بچے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیں. فرمایا ہم آگے گئے، ایک بہت بڑا باغیچہ تھا، ہم وہاں پہنچے تو مجھے کہا کہ یہاں اوپر چڑھیں. کہتے ہم بلندی کے اوپر چڑھے، وہاں دیکھا ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی، ایسا شہر بنا ہوا ہے. اس شہر کی پوری آبادی ایسی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی. فرمایا اس باغیچے کے دروازے، اس شہر کے دروازے کو کھولنے کے لیے کہا گیا تو وہ دروازہ کھول دیا گیا. ہم جب اس کے دروازے میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھ لوگ ملے جو آدھے ایسے تھے کہ اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ دنیا میں اس طرح خوبصورت دیکھے نہیں جا سکتے، اور انہی لوگوں کی دوسری سائڈ شکل، جسم کا دوسرا حصہ وہ ایسا بدشکل تھا کہ دنیا میں اس طرح بدشکل ہم نے دیکھے نہیں تھے. تو ان کو ایک نہر کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ اس نہر میں جا کے گر جاؤ، اس نہر میں جا کے غوطہ کھا کے آ جاؤ. اس نہر کا پانی اتنا سفید تھا، خالص سفید، کہ کوئی اور رنگ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا. اس پانی میں جب وہ داخل ہوتے ہیں واپس نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کی بالکل جو ہے وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور رنگ بالکل خالص ہو جاتا ہے، خوبصورت بن جاتے ہیں، پورا شکل اور پورا جسم ان کا خوبصورت بن جاتا ہے. فرمایا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا، جو میرے ساتھ دو ساتھی تھے، کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ لوگ جو آدھے خوبصورت تھے اور آدھے بدشکل تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، برے اعمال بھی کیے ہیں. اللہ نے ان پر رحم یہ کیا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کی بدشکلی کو ختم کر کے پورے خوبصورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا کہ اوپر دیکھو. فرمایا جب میں نے اوپر دیکھا تو جیسے آسمان اور زمین کے درمیان میں بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسے ایک ٹکڑا مجھے بادل کا نظر آیا، بادل کا ایک گٹھا.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے دیں، میں اس میں داخل ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کو اس میں داخل ہونے میں ٹائم ہے، آپ اس میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے۔ فرمایا میں نے ان سے کہا کہ میں رات سے بڑا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو پہلا آپ نے آدمی دیکھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا جو قرآن لے کر چھوڑتا تھا، یعنی قرآن اس نے لیا تھا، قرآن کا علم حاصل کیا تھا، یا قرآن اس نے پڑھا ہوا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن لینے کے بعد قرآن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ اور قرآن کے چھوڑنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس کی تلاوت سے اپنے آپ کو غافل رکھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کا علم حاصل نہ کرنا، اور اسی طرح اس کے مطابق فیصلے اور اپنے مسئلے حل نہ کرنا، قرآن کریم کی طرف توجہ نہ دینا، یہ اس قرآن کو چھوڑنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ تھی وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کا وقت ہوتا ہے یہ سویا رہتا ہے۔ آج اس کی یہ سزا ہے کہ قیامت تک یہ سزا اس کو ملتی رہے گی، اس کے سر کو کچلا جائے گا۔ یہ وہ سزا ہے جو قیامت قائم ہونے سے پہلے اس کو ملتی رہے گی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ قرآن کو چھوڑنے والا اور نماز سے سویا رہنے والا۔ آج ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہماری نیند کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو رات دیر سے سوتے ہیں اور ان کے پاس یہ بہت بڑا عذر ہوتا ہے کہ جی ہم رات دیر سے سوئے تھے، کیا کریں۔ یہ دیر سے سونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر یہ عذر ہوتا، آپ گارنٹی سے مجھے بتائیے، اگر آپ کی ٹکٹ رات مثال کے طور پر 5 بجے کی ٹکٹ ہے، صبح 6 بجے کی ٹکٹ ہے، اس ٹکٹ کے لیے آپ کو جتنے پہلے اٹھنا چاہیے آپ اتنے ہی پہلے اٹھیں گے۔ اگر آپ کی ایک ٹکٹ ضائع ہو جائے، چند 1 روپے کا نقصان ہوگا، تاریخ لیٹ ہو جائے گی، پیسے ضائع ہو جائیں گے، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے۔ لیکن ہماری ایک نماز اگر ہماری نیند کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، ہم اس کو نقصان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ میں سے جو دنیا کا جو بھی پیشہ اور کام سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کام کے لیے بڑے ٹائم پر اٹھتے ہیں۔ دودھ کا کام کرنے والا کتنے بجے اٹھتا ہے؟ رات دیر سے سو جائے بے شک، اس سے سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیر سے سوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں ٹائم پر نہیں اٹھوں گا تو کام نہیں ہوگا، پیسے نہیں ملیں گے۔ سبزی لینے کے لیے رات منڈی میں پہنچتے ہیں، رات جتنے بھی دیر سے سوئیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ میں لیٹ جاؤں گا، ٹائم پر نہیں پہنچوں گا، کام ٹائم پر شروع نہیں کروں گا، مجھے خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، میرے کام کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر میں مسلمان ہوں اور میرے دل میں نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے ایک سبزی والے کے پاس سبزی کی اہمیت ہوتی ہے، میرے ہاں فجر کی نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے ایک ٹکٹ کی اہمیت ہے، میرے ہاں نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے دودھ کے دکان والے کی دکان کی اہمیت ہوتی ہے، تو پھر میں مسلمان کس بات کا؟ نماز سے سویا رہنے والا اس کی یہ سزا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ فرمایا دوسرا آدمی جو آپ نے دیکھا جس کے منہ کو پاڑا جا رہا تھا اور اس کے گردن تک اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، یہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا، ایسا جھوٹ بولتا، جھوٹ کو اتنا مزین اور خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا، تبلغ الآفاق، اس کا وہ جھوٹ آسمان کے کناروں تک جا کے پہنچ جاتا یا زمین کے کناروں تک دور دور تک جا کے پہنچ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس جھوٹ کو اتنا مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا کہ وہ جھوٹ بہت جلدی پھیل جاتا۔ آج ہمارے اس زمانے میں ہم کتنے ایسی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، خاص کر یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس پر تو یہ راستہ بڑا آسان ہے۔ کسی قوم کی تحقیر کے طور پر کوئی لطیفہ بنایا ہوا ہوتا ہے، کسی آدمی کی تذلیل کے لیے کوئی لطیفہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو بیچتا ہے، دوسرا سینکڑوں کو بیچتا ہے،
اور سینکڑوں جو ہیں وہ ہزاروں تک بات پہنچ جاتی ہے، بلکہ ہمارے اس زمانے میں تو جھوٹ کے لیے باقاعدہ عالمی دن مقرر کیا گیا ہے۔ اپریل فول، جھوٹ کے لیے عالمی دن مقرر کیا گیا ہے، باقاعدہ دن منایا جاتا ہے جھوٹ کے طور پر۔ یہ ایسی قوم ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہے، جھوٹی بات پھیلانے والوں کی کیا سزا ہے؟ اس کے منہ کو قیامت تک چیرا جائے گا۔ ایک طرف سے جب وہ چیرنے والا فارغ ہوگا، دوسری طرف جا کر دوسری طرف سے چیرے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت قائم ہونے تک۔ تو جو بھی ہم بات کرتے ہیں یا جو بھی ہم بات آگے پھیلاتے ہیں، ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہیں جھوٹی بات ہم نہ پھیلائیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلاتا جائے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جس تندور کے پاس آپ کو گزر ہوا، اس تندور کے اندر کچھ لوگ، کچھ مرد کچھ عورتیں جو ننگے تھے اور آگ کا شعلہ آتا تھا، ان کی چیخیں نکلتی تھی، وہ اوپر کی طرف آتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ زناکار لوگوں کی یہ سزا ہے، ایسی تندور کے اندر ان کو رکھا جائے گا جس کے اندر آگ ہوگی، اور آگ کے شعلے سے ان کو اوپر کی طرف دھکیلا جائے گا، اور یہ قیامت تک ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ آج دنیا میں تھوڑا سا لذت لینے کے لیے، مختصر سی لذت کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی عزت کو تو پامال کر لیتے ہیں لوگ، اور اس زنا کے لیے مختلف قسم کے راستے بنا لیتے ہیں، لیکن یہ قیامت سے پہلے یہ سزائیں ہیں جو بدکاروں کو، زناکاروں کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری عزتوں کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح فرمایا جس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دریا کے اندر تیرتا ہوا جب کنارے پر پہنچتا ہے، دوسرا آدمی اس کو کنارے پر پہنچنے نہیں دیتا، اس کے منہ میں پتھر دے مارتا ہے، فرمایا یہ سود خور تھا، سود کھانے والا۔ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی کہ وہ نہر پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہے گا، تک ہار کر تیراکی کرتا ہوا آگے بڑھے گا، لیکن اس کو کنارے پر پہنچنے نہیں دیا جائے گا اور اس کے منہ میں پتھر مارا جائے گا۔ دنیا میں وہ سود کھاتا تھا اور برزخ میں اس کے منہ میں پتھر پھینکا جائے گا، اور قیامت میں اس سے اور بھی سخت ترین قسم کی سزائیں ہیں، کیونکہ سود اللہ کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہے۔ اور آج ہم مختلف طریقوں سے سود کو اپنے لیے حلال بناتے ہیں، سودی کاروبار اور لین دین کو حلال بنانے کے لیے مختلف طریقے اور حیلے بناتے ہیں، مختلف کمپنیاں مختلف قسم کے کاروبار کے طریقے رائج کرتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بس ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو ہم کمائی کرتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، سودی لین دین اتنا خطرناک جرم ہے کہ کم سے کم درجہ سود کا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے مترادف اور برابر ہے۔ ماں کے ساتھ زنا کرنا نہیں، زنا کرنا تو پھر بھی گناہ سمجھ کر کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کو حلال سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ تو سود کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل ان کے الرجل امہ، ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ اور آج کل ہمارے معاملات سود کے بغیر چلتے ہی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بدشکل انسان، بدشکل آدمی آپ نے دیکھا، ان ساتھیوں نے مجھے کہا وہ مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے وہ جہنم کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، جہنم کی آگ کو مزید بڑھاتا ہے، اور شکل اتنی خوفناک کہ دیکھنے والا اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جہنمیوں کا اسی کے ساتھ واسطہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور فرمایا جو آپ نے لمبا آدمی دیکھا باغچے میں بیٹھا ہوا، اس کے آس پاس بچے بیٹھے ہوئے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آس پاس بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہوئے ہیں بالغ ہونے سے پہلے۔ یہاں پر صحابہ کرام نے سوال کیا، اور بڑے حریص تھے صحابہ کرام علم کے بارے میں، انہوں نے سوال کیا یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہوئے ہیں؟ پھر تو مشرکوں کے بھی کچھ بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہیں، جو مشرکین کے بچے، کافروں کی اولاد جو بچپن میں فوت ہوئی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بھی مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہیں برزخ میں۔ پھر آخرت کے لیے ان کے بارے میں مختلف احادیث ہیں کہ ان کا امتحان لیا جائے گا، یا وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، یا وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے، مختلف اقوال ہے بہرحال، لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برزخ میں ان کا جو ہے معاملہ وہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہے۔
اسی طرح فرمایا وہ جو لوگ آدھے بدشکل تھے اور آدھے خوبصورت، یہ وہ لوگ تھے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے کچھ نیک اعمال بھی کیے تھے اور کچھ برے اعمال بھی کیے تھے. اور یہ نہر ایسی نہر ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ڈالنے کے بعد صاف کر دیا، یہ معافی کی نہر ہے، ان کو معاف کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاؤں سے درگزر کر لیا. اور فرمایا میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے. جو میرے ساتھ دو ساتھی تھے انہوں نے اپنا بھی تعارف کروایا کہ میں جبریل ہوں، یہ میرے ساتھ میکائیل ہے. اب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے، لیکن یہ محض خواب نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس میں وہ حالات دکھائے گئے ہیں جو بعض گناہگاروں کو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے مسلسل یہ سزائیں ان کو ملتی رہے گی، یہ عذاب ان کو دیے جائیں گے. ان میں بے نماز، قرآن کا تارک اور سود خور، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی باتیں پھیلانے والا، اسی طرح زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اس کے علاوہ جو برے اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، جن کے برائیوں کے ساتھ، جن کے اچھائیوں کے ساتھ برے اعمال بھی مل چکے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری بھی ہے. اور یہ خوفناک بات بھی ہے کہ ان کے شکل آدھے خوبصورت ہوں گے اور آدھے بد شکل ہوں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ سے درگزر کریں گے. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی سزائیں رکھی ہیں جو بعض بدعملوں کو ملے گی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے، جن سے ہمارے برزخ میں ہمارے لیے مشقت اور پریشانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.